قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیہ کریمہ ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے عالی شان، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں کو رنگا رکھنا، امامہ باندھنا۔ یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا، اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہے اور امین ہے، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط بڑھتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا، اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے۔
اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں۔ خودداری، عزت نفس، قناعت جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے، پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ یہ تو خطرناک سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا چیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی۔ باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا، تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اس سے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردا ہوں، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی،
کہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا، جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، تو میں نے کہا دیکھو ذرا سارے لوگ آ گئے، کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی۔ تو کہنے لگا ملی تھی۔ تو کہے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا۔ اپنے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے۔ حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا۔ حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے دعوت پہ آنا ہے، چلو تھوڑا حصہ میرا بھی بڑھ جائے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا نیچے اور میں نے کہا ادھر آ تیرے ہاتھ چوموں، میں حاتم طائی ہوں، میں تو امیر ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ نوجوانوں ہاتھوں کی کمائی، محنت، جد و جہد، یہ سارے بزدل لوگ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ وہ ایک شاعر تھے نا، شاعروں سے معذرت کے ساتھ، تو بعض اوقات شعراء کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ 4 پیسے دے جاتے ہیں۔ تو وہ شاعر تھے تو وہ بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی، تو کسی ویرانے میں بیٹھے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب کی تو خیر یہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن بعض کی۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو وہ 5 روپے پھینک گیا۔ تو اس شاعر نے بڑی تگڑی بات کی جو سمجھنے والی، اس نے کہا یہ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو ضرورت ہوگی، آپ غریب ہیں۔ تو اس نے کہا ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تم سے کیوں مانگوں؟ اس نے کہا آپ کو حاجت ہوگی، تو اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، میں کو لاوارث ہوں۔ دیکھیں نا، وہ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے ہیں، بعض شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیا تو مجھے مفتی دینا پڑے گا، شاید یہ بندہ آیا تو مجھے بالکل پیسے نہیں دے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دکاندار کے پاس گئے سرسوں کا تیل لینے، تو آپ نے اسے بوتل تھمائی، کہا یہ تیل بھر دو، تو اس نے بوتل میں تیل بھرا تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو فضل بریلوی نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ میرے عزیز خودداری، وقار، عزت نفس یہ چھوڑ دیں، ہر وقت اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرنا یہ چھوڑ دیں ہر وقت کو۔ ایک جگہ پہ بٹ رہا تھا کچھ سامان راشن کا، تو میں وہاں سے گاڑی میں گزرا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لڑ رہے تھے، تو میں نے ایک کو سائڈ پہ کر کے پوچھا کہ ویسے آپ یہ راشن کتنے دن کھا لیں گے، آپ کا کیا خیال ہے، ویسے کتنے کو دیں؟ 15 دن 18 دن چلے، زور لگا لے 1 مہینہ، تو جب ساری زندگی محنت سے کما کے کھانا ہے تو یہ رسوائی آپ نے کیوں کٹھی کر لی؟ یہ آپ کو عزت سے دیتے، نوازتے، وہ بات الگ تھی، یہ کیا رنگ آپ نے اختیار کر لی؟ نوجوانوں جینا سیکھو یار، محنت کرنی سیکھو، مشقت کرنا سیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو محنت کا رستہ دکھایا ہے، مشقت کی راہ دکھائی ہے۔ یہ سنو، یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی کریم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں اگر پوچھوں نا آپ سے کہ کوئی اتنا غریب ہے جس کے گھر میں 1 ہی کمبل اور 1 ہی پیالہ ہو، تو نہیں ملے گا اس مجمع میں۔ صرف 1 پیالہ اور 1 کمبل، یہ دیکھیں یہ اس کی راس ہے، انویسٹمنٹ ہے۔ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار میں خریدوں گا، ایک نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا۔ فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں نصیب دیکھو، اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی،
पहन भी और पहना भी, और 15 दिन मुझे इस तरह नजर ना आना, यानी फर्द नमाज के अलावा मुलाकात ना करना, मेहनत कर, निकल मैदान में, उठ बांध कमर, क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें, जब आप एक कदम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद मिल जाती है। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आया नौजवान, तो हुजूर ने पूछा अब क्या हाल है, कहने लगा या रसूलल्लाह पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। हुजूर पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। तो नबी पाक ने मेहनत की तरफ लगाया। हमारे नौजवान ना बेचारे वो सारी जिंदगी सोचते रहते हैं मेरी कभी वो यूके वाली खाला मेहरबान हो जाए ना, वो मेरा अमेरिका वाला मामू मेहरबानी करे। तो आप परेशान ना हो, मामू को भी पता है आपकी तवज्जो उस तरफ है, उनसे भी कोई हाथ मिलाता है तो उन्हें यूं ही लगता है कि शायद इसको भी मुझसे लालच है, इसको भी वो भी बेचारे उलझे हुए, इन चक्करों से बाहर क्यों ना आए। आपको पता है जिंदगी में खुश कौन होता है? जो अपने नसीब से खुश हो जाता है, जो खुद से मेहनत करता है, जो खुद से जद्दोजहद करता है। सारे ढूंढते फिरना, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक नौजवान आया, उसने आके कहा हुजूर आज के बाद मैंने मेहनत नहीं करनी। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा आज मैंने अजीब नज़ारा देखा है, शेर ने शिकार किया है और एक बकरा उसने मारा है और आधे से ज्यादा खुद खाया है और बाकी बचा हुआ लेके पहाड़ पे चढ़ गया। वहां एक अंधी लूमड़ी बैठी थी, बाकी का शिकार उसने लूमड़ी को खिलाया है। तो मैं समझ गया हूं जो रब उस अंधी लूमड़ी के लिए वहां बंदोबस्त करता है ना, भेजता है, वो मुझे भी भेजेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। तो ख्वाजा हसन बसरी मुस्कुराए और बड़ा ही मुस्कुराए और फिर उस बच्चे पर शफकत का हाथ फेरा, कहने लगे पुत्र कमाल है ना तेरी सोच, तूने कहानी में 2 किरदार देखे, एक लूमड़ी एक शेर। तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, तू शिकार कर, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। लेकिन ये क्या जायका हुआ कि बस वहीं गिर जाना है, इसी तरफ ही सिर्फ आना है। एक तो सच बोले, खुददार बने, और तीसरा हुजूर ने हमें जो इखलाक सिखाया है ना, वो ये है कि सोच छोटी नहीं रखनी, कभी भी सोचें बड़ी होनी चाहिए, दायरों में बंद ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखलूक के रसूल बन के आए। हुजूर जब भी बात करते थे आलमी करते थे, नबी करीम जब भी सोचें देते थे कौमी और मिल्ली देते थे। हमारा मसला यह है कि हमारी सोचें जाती हैं, कौमी नहीं, मिल्ली नहीं, आलमी नहीं। यानी जिस बंदे ने 6 करोड़ का घर बनाया है ना, वो 5 लाख रुपया अपने दरवाजे में गली में लगाने को तैयार नहीं होता। वो कहता है जी ये घर तो मेरा है तो गली साझी है। वो खुदा के बंदे मिल्ली सोचें पैदा करें, मिल्ली कौमी। बुजुर्ग फरमाया करते कि पड़ोसियों की आग किसी वक्त इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो हमारे घर भी आ सकती। आप दूसरों का भला इस नीयत से कर दें कि सोसाइटी में सुकून पैदा हो, मुआशरे में अमन कायम हो। हम क्या करते हैं? हमारी सोचें बड़ी जाती हैं और छोटी हैं, माफ कीजिएगा। जब तक सोचें बड़ी नहीं होती, मिल्ली नहीं होती, कौमी नहीं होती। हुजूर जब भी बात करते थे मजबूत बात करते, जब भी बात करते बड़ी बात करते। हुजूर सहाबा को जब सोचें देते तो बड़ी देते, उम्मत को जब पैगाम देते तो बड़ी देते। हुजूर दुनिया में फैलने की बात करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफर से वापस आए तो आसारे सफर थे हुजूर के वजूद नूर पर। हम लोग सफर करते रहते हैं, मेरे जैसे लोग जो सुबह किसी शहर में होते हैं, दोपहर किसी शहर में होते हैं। ये जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं ना, तो मैं जनूबी पंजाब की तरफ निकला हुआ था एक दफ़ा, तो मुझसे एक दोस्त ने पूछा कि ये ज़िला आपका है? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कौन सा? मैंने कहा अब तो यूँ लगता है हर ज़िला ही अपना ज़िला है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। तो लगता है हर ज़िला ही अपना है। इस तरह मोहब्बत से वालेहाना अंदाज में महबूब के गुलाम नवाजते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमारी खताओं को माफ़ करे। जो अर्ज़ करना चाहता हूँ उस पर गौर फरमाइएगा, समझिएगा इस बात को कि सफ़र करता है ना बंदा, तो सफ़र की एक अपनी थकान होती, उसकी एक अपनी। आप 1 घंटे का सफ़र करके घर लौट आए तो थोड़ी देर आराम करने को जी चाहता है। सफ़र सफ़र होता है। तो महबूब कई दिनों के सफ़र से वापस आए तो आसारे सफ़र थे मेरे करीम महबूब की तबीयत पर। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हुजूर जब कहीं जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, वापस आते तो सबसे पहले सैयदा के यहाँ तशरीफ़ लेके आते।
تو हुजूर सबसे पहले चूंकि उनके काशाना नूर में गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे, तो वो सफर के आसार और बज़ाहर थकावट देख के ना तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी सी परेशान हुई और रोने लगी और अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कितनी मुशक्कत उठाते हैं दीन के लिए, कितनी जद्दोजहद करते हैं। अच्छा हमारे बच्चे हमारा को दुख बयान करें ना, हमारे बच्चे तो हम कहते हैं पुत्र तेनू तो एक गल का पता है, मेरे को तो इदू वड्डियां वड्डियां दास्ताना, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने घर वालों से कि मैं घर में आता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता मैं थका मांदा हूँ और बुरे हाल से आऊँ और मेरे बच्चे कहें कि हमने वो काम नहीं करना जो हमारा अब्बा करता है, ये बड़ी मुश्किल में। हम खुश खुश घर में जाएं ताकि हमारे बच्चे कहें कमाल है, हमें भी यही फील्ड इख्तियार करनी चाहिए। हम कुछ ऐसे रवैये बनाते हैं जिनसे आने वाली नस्ल फिर पूरी तौर पर इस्तेफादा नहीं कर पाती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए, जब सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया ना, या रसूल अल्लाह आप कितनी मुशक्कत उठाते हैं, पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नौजवानों गौर करना, करीम फरमाने लगे फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, हम बड़े मकासद लेके दुनिया में आए हैं, बड़े। फरमाया कोई घर कच्चा बचेगा ना पक्का बचेगा, ना कुछ झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। हम बड़े मकासद के साथ दुनिया में आए और बड़े काम करके जाना। हजरत उमर एक दफा हुजूर को देख करके मोटे बांध की चारपाई पे आराम फरमाए और पुश्त मुबारक पर बांध के निशान है, तो जनाबे उमर रो पड़े। तो उस वक्त भी हुजूर ने एक सोच दी, फरमाया उमर तो पसंद नहीं करते कि कैसरो किस तरह दुनिया में थोड़ी आसानी उठाए और आखिरत में रुसवा हो जाए, और दुनिया में थोड़ी मुशक्कत करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। सोचों को बड़ा करना पड़ेगा, वसी करना पड़ेगा। आजकल तो ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। ये सोच ठीक नहीं है। आप मिली और कौमी सोचें पैदा करें। एक बहुत बड़ा इखलाक ये है हमारा कि थोड़ा सा ना दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। देखो वो वजूद किसी काम का नहीं होता जो नफ़ा बख्श ना हो, वो इल्म किसी काम का नहीं होता जो नफ़ा बख्श ना हो। जब तक आप दूसरों का फ़ायदा नहीं सोचते, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुमलों का हुस्न देखिए, फरमाया मेरा मोमिन ही वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। आपकी सोचों में थोड़ा आप इस हदीस पर अमल करें, पूरे मुल्क में कभी कोई मिलावट नहीं करेगा, कभी कोई धोखा नहीं देगा, कभी कोई फ्रॉड नहीं करेगा। हमारे ऐसा फरमाया करते मदरसा इस तरह का बनाना कि तुम्हारा अपना बच्चा भी उसमें पढ़ सके, खाना इस तरह का पकाना वहां कि तुम्हारा अपना बच्चा भी उस तरह से खा सके, माहौल ऐसा बनाना कि जो कम से कम तुम खुद समझो कि यहाँ हमारी अपनी औलादें भी यहाँ वक्त गुजार सकती हैं। मेरे अजीजों कोशिश करें थोड़ा थोड़ा दूसरों का फायदा करने की, और इस तरह फायदा करने की कि फिर किसी को पता ना हो हमारा फायदा कौन कर रहा है, फिर नफा ना हो। यानी नेकियों का रिश्ता रब रसूल के साथ हो, छुपी हुई नेकियां हो, किसी को खबर न हो। जब आप इस तरह से नेकी का मिजाज और रिवाज पैदा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बरकत होने लगी है। 4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। झूठ अपनी जिंदगी से मुकम्मल निकाल दें, और आज से कोशिश करें ये निकल जाता है। आप अपनी जुबान को जरा मोहतात करें, थोड़ी बातें करनी शुरू करें, आप खुद वजादार हो जाएंगे बहुत ज्यादा। दूसरा, लोगों से लालच छोड़ दें, कुछ भी नहीं देते दुनियादार, नुकसान ही होता है, तबीयत में बेचैनी और बेकरारी पैदा होती है। तीसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये की है, सोचों को बड़ा करें, ये हुजूर ने हमें सिखाया है। वसीउ ज़रफ़ बने, दिल को कुशादा करें। सुल्तान साहब कहते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, और एक जगह यूं भी कहते हैं कि 14 तब की दिले दे अंदर असी तंबू वांगू ताने। चौथी और आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में मैंने ये अर्ज़ की है कि कोशिश करें कि दूसरों का हमसे कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। ये 4 बातें हुजूर के अखलाक से अपने पल्लू से बांधिएगा।